میں ممبئی سے پہنچا تھا، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کی خبر سنتے ہی اسی رات کو پہنچا جس رات آپ کا وصال ہوا تھا، یعنی آج ہی کی رات۔ جب وہاں پر پہنچے تو بریلی کی گلیاں ایک عجیب سا منظر ڈھا رہی تھی۔ وہ لمحے آج بھی دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میں ہمیشہ اپنے ایک لباس میں رہتا تھا، میرا عمامہ، میرا جبہ، میرے لباس اگرچہ کچھ لوگوں کو کھٹکتے ہوں، مگر میں بچپن سے اس چیز کا عادی ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انہی مناظر کو دیکھ کر کے میں اس کی پابندی کرتا تھا۔ مگر جس دن وہاں پر میں رکشے سے اترا، بہت لمبی قطار، بڑی لمبی بھیڑ، اور دیکھا کہ علماء، مفتیان کرام، بڑے بڑے صالحین قطار میں کھڑے ہیں جنازے کی زیارت کے لیے، نمبر آنے کے لیے، اور اترتے ہی میرا عمامہ بھی گر گیا۔ اسی دن میں نے محسوس کیا کہ سارے تاجور اپنا تاج یہاں پر نیچے رکھ دیں، اس لیے کہ یہ تاج الشریعہ کا مقام ہے۔ تاج الشریعہ کی اس شہر پاک میں پہنچنے کے بعد ہماری آنکھوں نے جو دیکھا، پھر وہ شعر مجھے یاد آیا۔ اتفاق ایسا کہ گھر میں داخلہ مجھے ملا، اور میں ابھی تک یہ محسوس کرتا ہوں، کب کبھی آتی ہے بیان کرتے وقت، کہاں وہ مجھے انداز اگلے 5 اس کمرے کے پاس تھا جہاں پر آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا تھا، اور تیاری کرتے کرتے دوسرا دن گزرا۔ جس وقت وہ جنازہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا، عزیزان گرامی وقار، وہ ایک عظیم دولہا جس طرح سے جاتا ہے پوری کائنات کو اپنا عاشق بنا کر کے، جس کو شاعر نے کہا یاد داری کے وقت زادنے، تو یہ میرے حضرت خود فرمایا کرتے تھے، اپنی تقریر میں خود آپ نے فرمایا تھا، یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خنداں بودند تو گریاں۔ تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو روتا ہوا آیا تھا۔ ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے اور اس کی پیدائش کی خوشی میں سارے لوگ ہنستے رہتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور شاعر نے کہا آ چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند و تو خنداں۔ اے بندے اب ایسی زندگی گزار کر کے جا کہ جب تیری موت آئے تو سب رو رہے ہوں تیری جدائی میں اور تو مسکراتا ہوا جا۔ اس شعر پر عمل کرتے ہوئے میں نے تاج الشریعہ کے جنازے کو دیکھا، مسکراتا ہوا وہ بڑا چہرہ، جنازے میں بھی وہی رعب ڈھاتا ہوا، جس طرح ہم جانے کے لیے آگے کپ کپاتے تھے، گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کانپتے تھے، جنازے کے پاس کھڑے ہو کر کے بھی وہی کیفیت تاری تھی۔ کئی لوگ ہم سے سوال کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے سامنے ایک عظیم تاجور کے ہونے کا احساس ہوتا اور ہم بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی مثال ہے میرے عزیزو۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جیسی ہی سڑکوں پر سے گزرا، ہم نے چیخیں بھی سنی، لوگوں کے آنسوؤں کے قطرے بھی دیکھے، دھڑکتے ہوئے دل بھی وہاں محسوس کیے، بلکہ بریلی کی گلیوں میں کئی لوگوں کو بے ہوش ہوتا ہوا بھی دیکھا۔ وہاں حالات ایسے تھے، دوسروں کی کیا بات بتاؤں، میری خود کی حالت، اسی گاڑی میں موجود تھا، لوگوں کی بھیڑ کو ہٹاتے ہٹاتے ایک وقت مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ شاید اب میری موت قریب آ چکی ہے، اتنا احساس ہوا۔ بعد میں محفل ختم ہونے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا ہماری بھی یہی حالت تھی، ہم سمجھ چکے تھے کہ آج ہماری موت ہونے والی ہے۔ پانی کی شدت کی پیاس اور وہاں کے لوگوں کا ہجوم، لوگوں کی کیفیت، میں نے یہ محسوس کیا میرے عزیزو، یہ بھیڑ کی گرمی نہیں تھی، یہ وہاں کی ہمہ ہمی نہیں تھی، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھا وہ طیب و طاہر گیا۔ اور سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ جب گزر رہا تھا، میں نے جسم مبارک کو ہاتھ لگا کر دیکھا ہے، 48 گھنٹوں کے بعد وہ جنازہ نکلا ہوا ہے۔ وفات کے بعد، آپ کے وصال کے 48 گھنٹوں کے بعد جنازہ جا رہا تھا، اور گاڑی جب چلتی تھی تو جسم ویسا ہی ہلتا تھا جیسے آپ کی زندگی میں ہلتا تھا۔ جسم اقدس آپ کا اتنا نرم و نازک تھا،
کئی مرتبہ ہم ہاتھ پکڑ کر کے چلاتے رہے. مجھے اندازہ ہے حضرت کا ہاتھ جیسے ہی پکڑتے تھے تو ہمارے دونوں ہاتھ جیسے روئی کے پھاہے میں چلے جائیں یا ریشم کے ملائم کپڑے میں ہم نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، اسی طرح کی کیفیت. ورنہ مردہ اکڑ جاتا ہے، مردہ سخت ہو جاتا ہے. آپ مردوں کو پکڑ کر کے دیکھیں، مگر میرے تاج الشریعہ کی وہ کیفیت نہیں تھی. آپ کے گال بھی گاڑی کے ہلنے سے ہل رہے تھے، آپ کا جسم پاک بھی ہل رہا تھا جیسے چمڑی ادھر سے ادھر ہلتی ہے. اسی کو شاعر نے کہا تاج الشریعہ کی زبان سے. میں یہ کہنا چاہوں گا، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں. ان لوگوں کی موت صرف اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ ایک لباس بدل کر دوسرے لباس میں آ جاتے ہیں، ورنہ ان کی اس ظاہری زندگی سے برزخ کی زندگی اور اعلیٰ ہوتی ہے، اور اعلیٰ ہوتی ہے. ان کے درجات اور بلند کیے جاتے ہیں. عزیزان گرام وقار، بریلی کی اس سرزمین پر آج آپ محسوس کریں گے، میں نے ایک دو نہیں بہت سارے ہندوؤں سے سنا ہے، بہت سارے ہندوؤں سے. میں بریلی شریف وہاں پر کپڑے سلوانے کے لیے ایک صاحب کے پاس جایا کرتا تھا، اور ان کے ایک ساتھ بیٹھنے والے وہ ہندو کئی لوگ آتے تھے اور کہتے تھے ہماری پوری زندگی میں اس بڑے مولانا کے علاوہ ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اس بڑے مولانا کے جانے کے بعد ہم نے محسوس کیا ہے کہ بریلی اب خالی ہو گئی، بریلی اب خالی ہو گئی. یہ ہندو کہا کرتے تھے، آج بھی کہتے ہیں. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رعب پورے تمام عالم اسلام پر تو تھا ہی، لیکن دیگر ادیان اور دیگر مذاہب باطلہ کے لوگ بھی آپ کی قدر فرمایا کرتے تھے. دیگر دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عقیدت رکھتے. مجھے یاد ہے وہ بات، ہم جنازے سے واپس آ رہے تھے تو ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی ٹرین میں. ہمارے ساتھ ہی وہ آئے، بنگلور کے رہنے والے. میں نے شاید اس سے قبل بھی اس بات کو کہا تھا کہ تقریباً 25 سال پہلے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنگلور کی سرزمین پر تشریف لائے تھے. اس کے قریب میں کوئی ایک گاؤں تھا، وہاں کے وہ رہنے والے، وہ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ لڑکا ہی تھا، جوان تھا. اس نے کہا بنگلور آئے تھے تو پھر ہمارے گاؤں سے گزر ہوا تھا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آ کر کے لوگوں نے اچانک ایک ایسی خبر سنائی کہ آپ نے اپنی گاڑی روک لی تھوڑی دیر کے لیے جبکہ آپ کو گزرنا تھا. لوگوں نے کہا کہ اس گاؤں کو ایک اپشگن ہوا ہے. اپشگن یعنی یہاں پر کچھ عورتیں ایسی بانجھ ہو جاتی ہیں شادی کے بعد کہ ان کو کبھی اولاد نہیں ہوتی، کبھی اولاد نہیں ہوتی. اس گاؤں کو کہیں اس فلاں جگہ سے بیاہ کر کے لاتے ہیں تو عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، اولاد نہیں ہو پاتی. کئی عورتوں، کئی گھروں میں ایسا حال ہے. تو آپ کے پاس شکایت لے کر کے ایک شخص آئے تھے. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی پڑھ کر دم فرمایا اور کچھ ان کو دیا، کہا کہ اس کو پانی میں لے کر کے پی لیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی گزرنے لگے ایک دوسرے اور آئے، ایک تیسرے اور آئے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں بھی یہی شکایت ہے، عورت بانجھ ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ علاج نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کو ہے اس کو پانی پلا دیں. وہ گاڑی وہاں سے رخصت ہو گئی. جنہوں نے یہ بیان کیا وہی میں کہتا ہوں کہ وہ گئے تو وہاں پر تقریباً 12 لوگ اس طرح کے شامل ہو گئے اور وہ ایک ہی پانی 12 عورتوں کو پلایا گیا. 12 عورتوں کو پلایا گیا. تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دیا تھا، وہ صاحب کہتے ہیں اس کے اگلے ہی سال وہ 12 عورتوں کو 12 لڑکے پیدا ہو گئے. ان 12 میں سے ایک میں ہوں. اس نے کہا کہ ان 12 عورتوں میں سے ایک میں ہوں جو آج میں جنازے میں شرکت کے لیے، میری ماں کے یہ میری وصیت تھی کہ چاہے تجھے پوری دنیا بیچنا پڑے لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں تو ضرور تجھے حاضر ہونا ہے. تو اسی وقت اس نے 3 فلائٹ تبدیل کیا اور جنازے میں حاضر ہوا. اس نے یہ خود اپنی بات ہمیں سنائی تھی. ایسے نہ جانے کتنی کرامتیں، کتنوں کو نوازا. عزیزان گرامی، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، مگر اپنے محبوبوں کی جب بات آتی ہے تو مولا انہیں رد نہیں فرماتا، انہیں رد نہیں فرماتا، انہیں مایوس نہیں کرتا. جب وہ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش پر لوگوں کو عطا کرتا ہے. میرے عزیزوں، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ کرامات
جو در حقیقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت کا صلہ ہے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے تو مولا بدلے میں اسے وہ قوت عطا کرتا ہے کہ تو جو چاہے جسے چاہے سفارش کرے، اللہ اس کی تیری سفارش کو قبول کرے گا۔ تاج شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جامع ازہر جانے کے لیے اس وقت فارم بھرے جاتے تھے، آج بھی بھرے جاتے ہیں، پورے انڈیا سے تقریباً 150 کے قریب لوگوں نے بھرا تھا، اور وہ سلیکشن ہوتا ہے، وہ لوگ 20-25 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر مصر بلاتے ہیں۔ جس سال میرے جانے کا تھا، جامعۃ الرضا حضرت کا قائم کیا ہوا ادارہ جہاں سے میری تعلیم بھی ہوئی، وہاں کا پہلا میں طالب علم تھا جو جامع ازہر جانے کے لیے فارم بھرا تھا۔ میرے ساتھ 3 لوگ تھے اس مدرسے سے، سب سے پہلے بیچ میں جانے والے۔ ہم بھر تو چکے تھے لیکن ہمیں یقین نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ یہ ہم نے بھرا ہے، ہو سکتا ہے فارم کے بھرنے میں غلطیاں ہو، کچھ بھی ہو، سلیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم نہیں۔ اس کے بعد خبر جو ڈرانے کی ہی تھی ویسی ہی آئی، سلیکشن کا مسئلہ آ گیا، جگہ جگہ جہاں سے لوگ فارم بھرے تھے ان کے سلیکشن لیٹر آنے شروع ہو گئے کہ آپ سلیکٹ ہو گئے، آپ سلیکٹ ہو گئے، لیکن بریلی شریف سے جو لوگ بھرے تھے ان کا لیٹر ہی نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، ہماری کوئی خبر بھی نہیں۔ تھوڑی سی مایوسی تھی، اس لیے کہ میں اگر آپ کو تاریخ بتاؤں تو ایک لمبی تاریخ ہو جائے گی۔ یہ میرے گھر کا پرانا ایسا سلسلہ چلا ہے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی مصر جانے کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کی فراغت ہوئی تھی، ہانگل والے حضرت نے آپ کو روک دیا تھا، مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آپ نہیں گئے۔ اس کے بعد میرے برادر مکرم حضرت مفتی زبیر صاحب قبلہ، وہ بھی جامع ازہر جانے والے تھے، وہ سب کچھ ان کا بھی ہو چکا تھا، ممبئی تک جا کر کے، یعنی ویزا، پاسپورٹ وغیرہ ساری چیزیں، پتہ نہیں اس وقت کچھ وہاں ٹیرر حملے کچھ ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ رک گئے تھے۔ تو تیسرے نمبر پر میں نے بھی یہی سوچا کہ شاید یہ چلتی ہوئی آ رہی ہے رسم، میرے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے، لیکن ہوا ایسا نہیں۔ پڑھنے کے لیے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے۔ دوپہر کا وقت جب کلاس ختم ہوتی، آپ کتاب پڑھاتے تھے، قریب 1 بج جاتے، 1:30 بج جاتے، پھر واپس ہم مدرسے چلے جاتے تھے۔ آپ کے گھر میں تعلیم ہو رہی، تو آپ نے خود ہی پوچھا کہ کیا ہوا تمہارا جامع ازہر کا جو فارم بھرے تھے آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے کہا حضور دوسری جگہوں کا سن تو رہا ہوں کہ آیا ہے، مگر جامعۃ الرضا بریلی شریف کی کوئی خبر نہیں، دلی سے بھی خبر نہیں ہے، یہاں پر بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی سے رابطہ کر کے معلوم کیے؟ میں نے کہا ہاں معلوم کیے ہیں، ایمبیسی سے معلوم کیے، فلاں جگہ سے معلوم کیے، ہمارے نام کا کچھ لیٹر وغیرہ کچھ نہیں آیا۔ تھوڑی دیر آپ خاموش رہے اور اس کے بعد فرمایا کہ جاؤ اعلیٰ حضرت کے مزار پاک پہ اور میرے ابا کے مزار پہ جانا۔ حضور مفسر اعظم ہیں حضرت علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ ابا کے مزار پہ جانا اور فاتحہ پڑھ کر کے چلے جاؤ۔ میں حاضر ہوں، میں منوان وہی باتیں عرض کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آج پورا وہی بریلی کا وہی دوپہر کا وقت نظر آ رہا ہے۔ نکلا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے، مزار پاک پر حاضر ہوا اور علامہ ابراہیم رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی فاتحہ پڑھا جو حضرت کے والد گرامی تھے۔ پھر وہاں سے نکل کر کے میں جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت وہاں آٹو پکڑ کر کے جامعۃ الرضا آنا ہوتا ہے، پیدل جا رہے تھے۔ بیچ راستے میں جامعۃ الرضا سے، یعنی ابھی 8 کلومیٹر دور مدرسہ تھا، جامعۃ الرضا کے ہمارے ایک استاد کا فون آیا کہ کہاں ہے، تعلیم تمہاری ہو گئی حضرت کے پاس؟ کہا ہو گئی، ہم آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آ جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، لیٹر آ چکا ہے، جامعہ ازہر سے تمہارے سلیکشن کا لیٹر آیا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ لیٹر پڑھ چکے؟ کہا ہاں ہم نے لیٹر پڑھ لیا ہے۔ 3 لوگ بھرے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مطلق سب کا آیا ہے؟ انہوں نے کہا تینوں میں سے کسی کا نہیں، صرف تمہارا آیا ہے، صرف ایک ہی سلیکٹ ہوا ہے، ایک ہی جامعۃ الرضا سے ایک ہی سلیکٹ ہوا ہے، تمہارا آیا ہے۔ وہیں سے آدھا راستہ میں نے تھوڑی آئے، اور وہ حضرت کے قیلولے کا وقت ہوتا تھا، اس وقت کوئی ملاقات نہیں کرتے تھے، ظہر کی نماز کے بعد آپ آرام فرماتے، مگر میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس وقت ایک خادم تھے، انہوں نے آواز دی۔ میں نے کہا کہ میں
ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت سے انہوں نے پوچھا تو حضرت اس وقت آرام نہیں کر رہے تھے بلکہ بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ آپ کے وہ سونے کا وقت تھا۔ دروازہ کھلا، اس وقت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے بغیر دیکھے ہی فرمایا مٹھائی ہاتھ لے کر کے آئے ہوں۔ اس وقت ہم کو احساس ہوا کہ روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں، روشن ضمیر کس کو کہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو بھی فون آ گیا تھا جامعہ ازہر کا یا دلی کا؟ تو حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، مسکرایا اور مٹھائی اور ہمیں سب کو تقسیم کیا۔ اس کے بعد پھر جو مجلس رکھی وہاں پر جامعہ الرضا میں، وہ ایک یادگار مجلس تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے ہمارا دل کا کنیکشن اور دل کا تعلق ایسا ہے کہ اب 1000 چہرے ہمارے ہاں آئیں لیکن وہ چہرہ اب آنکھوں سے نہیں جاتا ہے، وہ چہرہ آنکھوں سے نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ جو دیکھا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے۔ ہم نے آپ کے شب و روز کو دیکھے، آپ کی تنہائیوں کو اور آپ کے ظاہر کو، آپ کے مجمع میں رہنے کو، اور اس کے بعد ہماری دستگیری کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے تمام چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ عزیزان گرامی، تاج الشریعہ سے جو بیعت تھے انہیں ذرا برابر بھی کلک نہ ہو کہ انہوں نے ایسے ویسے پیر کا دامن نہیں تھاما، بلکہ وہ نائب غوث الورا تھے، نائب غریب نواز تھے، نائب اعلیٰ حضرت تھے۔ اپنے زمانے میں انہوں نے اسلاف کے پورے کردار کو مکمل طور سے نبھایا ہے۔ کبھی بھی خاندان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت پر آنچ آنے نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے ایسا کوئی کام آپ کی پوری زندگی میں نظر نہیں آتا کہ کہیں کوئی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ سکے کہ اعلیٰ حضرت تو ایسے تھے، ان کے پوتے ایسے ہیں، کبھی نہیں کہہ سکے، بلکہ لوگوں نے یہ کہا ہے پوتا ایسا ہے تو اعلیٰ حضرت کیسے ہوں، یہ ضرور کہا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا نواسا ایسا ہے تو نانا کیسا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے دنیا یہ کہتی ہے اتنے بڑے باپ کے بیٹے دیکھو کیسے ہیں، ان کے حالات آج کیسے ہیں، بڑے باپ کے بیٹے ہیں، یہ بگڑے ہوئے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق پوری دنیا میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ دیوبند کے لوگ بھی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی کو مانتے تھے۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، جامعہ ازہر کے وہ مشائخ جن کے ہاں بہت ساری چیزیں آج جائز کے مرحلے میں آ گئی ہیں، بہت ساری چیزیں، وہاں پر ایسی آزادی کا ایک دور چلا ہوا ہے کہ تسلب نہیں رہ گیا، جس کو ہم سمجھوتا کہہ رہے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے یہاں بھی سمجھوتا ایکسپریس میں سوار ہو رہے ہیں، ہر چیز کو کمپرومائز کر لو۔ ارے بھائی، زمانے کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے، آپ کیا کیا بولیں گے؟ آپ زمانے کا اسلام لے کر کے آئے ہو کہ میرے نبی کا اسلام لائے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر اسلام پر قائم ہو تو تم زمانے کو اپنے مطابق ڈھال دو، یہ نہیں کہ زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دو، ایسا نہیں۔ اس کو تو گرگٹ کہتے ہیں، وہ رنگ دیکھ کر کے بدل لے۔ گرگٹ نہ بنو بلکہ اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ، اپنی چھاپ دوسروں پر چھوڑ جاؤ۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ اور آپ کی جرأت، آپ کی شجاعت وہ ہزاروں برس تک زندہ رہے گی اگر قیامت نہ آئے میرے عزیزوں، اس لیے کہ ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا تقویٰ ہے اور ان کی حق گوئی ہے۔ آج ان کے مریدین میں اور ان کے چاہنے والوں میں یہ بات آ جائے، میں یہی محسوس کرنا چاہتا ہوں، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے، حق بولو اگرچہ اس پر موت آ جائے۔ یہی میرے تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک اور موقف رہا ہے۔ کبھی آپ نے کسی کی جی حضوری بھی نہیں کی اور کسی بھی طرح کے طعن و تشنیع کو خاطر میں نہیں لایا کہ کون میرے متعلق کیا کہتا ہے۔ اگرچہ فتویٰ ان کے کسی سگے کے متعلق بھی پوچھا گیا ہو تو آپ نے فتویٰ وہی دیا جو شریعت مصطفیٰ کہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنوں کے لیے کوئی الگ مسئلہ نکالا ہو یا دوسروں کے لیے کچھ الگ مسئلہ نکالا۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس ادا کو آج علماء بھی اپنا ہے۔